کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت بتا دیجئے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ جی حضور، چاشت کی نماز کا غالباً پوچھ رہے ہیں۔ نماز چاشت کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت تک اس کا وقت ہے۔ تو چاشت کی نماز اس وقت کے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن جب گزر جائے اس وقت پڑھے، چوتھائی دن جب چڑھے تو اس وقت پڑھیں، لیکن زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے۔ اور چاشت کی نماز سے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ اسے پڑھے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ اور زہوہ کبریٰ جسے عوام جو ہے وہ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ زہوہ کبریٰ کا وقت ہے۔ صحیح۔ تو اگر نماز کا نقشہ اوقات دیکھیں تو اس میں ایک وقت آتا ہے، اس پہ زہوہ کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ اٹ مینز اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے زہوہ کبریٰ کا، اب ختم کب ہو رہا ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو جب ظہر کا وقت جہاں پر لکھا ہوا ہے تو مطلب ظہر کا وقت شروع ہوگا تو زہوہ کبریٰ کا وقت ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور زہوہ کبریٰ کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج زوال پر آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب تک سورج سر پر ہوتا ہے یہ زہوہ کبریٰ کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں تو نماز کوئی بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک چاشت پڑھی جا سکتی ہے، اور لوگ جب سورج سر پر ہے اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ جو اصل زوال ہے جیسے ہی زوال شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ نماز جو ہے وہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، یہ گزر جائے پھر اس کے بعد یہ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارا یہ مدنی انعام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی کہ جو اس نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اشراق کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اب یہ ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ کرنے میں بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، لیکن دونوں نمازیں پڑھنی اسی ٹائم کے درمیان ہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ وقت نہیں ہے، تو ساتھ بھی دونوں رکعتیں پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اشراق کی 2 رکعتیں چاشت کی جو ہے وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ جنہیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے اور جن کے وقت میں وسعت ہے تو وہ ان نمازوں کی عادت بھی بنائیں۔ فضائل اپنی جگہ جو بیان کیے گئے، لیکن اشراق کے ساتھ جو ہم چاشت پڑھتے ہیں یہ نماز تو ہماری ہو جائے گی، مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن اگر تھوڑا گیپ دے کر مثال کے طور پہ ہم اشراق کی نماز بالفرض 7:40 پر یا 7:45 بجے پڑھتے ہیں، تو چاشت کی نماز ہم 9 بجے تک پڑھ لیں، تو کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ حاضری ہوگی ہماری، ہم پھر وضو کریں گے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوں گے۔ تو امیر سنت کے ایک مدنی پھول سے یہ میں نے بات عرض کی کہ کئی لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے اشراق کی بات کریں تو بھئی صبح آفس جاتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ لی، اور اگر آپ بات کریں تو عمومی طور پر ٹی ٹائم جو ہے لوگوں کا 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اب اگر اس کے اندر کمپنی کی طرف سے اجازت ہے، سائٹ کی طرف سے اجازت ہے
کہ وہ ٹی ٹائم ہی ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس طرح کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، یا خود جن کے اپنے کاروبار ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین گھروں کے اندر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو چھوٹا چھوٹے عمل بظاہر نظر آتے ہیں لیکن بہت فضل اور لیکن بہت زیادہ فضیلتوں والے ثواب کے حامل ہوتے ہیں، اور ان سے خود اپنی زندگی پر بڑا فرق پڑتا پڑتا ہے۔ ایک روحانیت ملتی ہے کہ آپ کی نماز کی ابتدا جو یعنی ایک بڑا وقت اگر آپ دیکھیں صحیح تو ساری نمازوں کے درمیان یہ فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے کہ بہت 4-5 گھنٹے کا ٹائم آ جاتا ہے کہ اس دوران کوئی نماز جو ہے گیپ وہ اچھا ہوتا ہے، نہیں پڑتی، تو وہ بھی کیوں جو ہے وہ رہے، ہم اس اس میں بھی کے نماز اندر بھی جو پڑھیں۔ ہے وہ نماز ادا کریں کہ جناب فجر پڑھی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اشراق پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ گزرا تو چلیں جو ہے وہ چاشت پڑھ لی، اب اس کے بعد مکرو وقت آ گیا اور پھر ظہر کا وقت آ گیا، تو یوں بالترتیب جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت میں گزرتا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک حدیث قدسی کا ایک جز یہی ہے کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت پر استقامت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم فرائض کی بھی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کریں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مسئلہ شریف طور پر یہ پوچھنا تھا کہ اگر جنات کے ذریعے جو لوگ کچھ معلومات دیتے ہیں، ان سے حاضری لگوا کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کہتی ہے، یہ فلاں چیز کہتی ہے، اس کے بارے میں یہ چیز ٹھیک ہے، تو یہ جنات سے حاضری لگوا کر معلومات حاصل کرنا کیا یہ بہتر ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جنات سے معلومات لیتے ہیں، معلومات لوگ لیتے ہیں، حاضریاں آتی ہیں کہ بھئی فلاں پر فلاں بزرگ کی سواری آئی ہے، یا فلاں جو ہے وہ بابا جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور وہ غیب کی باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں، یا لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اولاً تو یہ کانسیپٹ کہ کسی بابا کی، کسی بزرگ کی، غوث پاک کی، یا دیگر کسی داتا صاحب کی، خواجہ صاحب کی سواری آئی ہوئی، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے بزرگان دین کے حوالے سے یہ کانسیپٹ رکھنا ہی غلط ہے۔ یہ اصل میں شریر جنات ہوتے ہیں جو لوگوں کا جو ہے وہ مجمع جمع کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح اپنے قریب راغب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین تو شروع سے جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کا درس دیتے آئے ہیں، پردے کا درس دیتے ہیں، جبکہ آپ اس طرح کی اگر محافل دیکھیں تو اس کے اندر بے پردہ خواتین کا جو ہے وہ بڑا آنا جانا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیوں کر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر راضی ہوں گے؟ صحیح۔ تو اس کو بزرگان دین کی سواریوں سے یا ان کی حاضری سے تعبیر کرنا ہی غلط ہے، یہ در حقیقت جنات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب سوال ان کا کہ ان سے پوچھنا کوئی چیز، تو ان سے آئندہ کی کوئی بات پوچھنا بھی حرام ہے، کیونکہ جنات کو غیب دانی نہیں ہے، ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کی غیب دانی کا اعتقاد رکھے تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ آپ نے بیت المقدس جو ہے وہ جنات سے تعمیر کروایا، اب اس کی تعمیر میں کچھ باقی تھا تو آپ کی وقت موت جو ہے وہ قریب آ گیا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اجازت چاہی اور آپ نماز میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور عصا کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا لیا آپ نے، اور اب آپ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جنات جانتے تھے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے بڑی طویل جو ہے وہ نماز پڑھ رہے وہ نماز کے اندر ہی، اور اسی حال میں آپ کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، نکال لی گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک اسی کے اوپر رہا، سال تک فرماتے ہیں کہ کھڑا رہا، اور پھر جب اس تعمیر ادھر مکمل ہوئی اور ادھر جو ہے وہ دیمک نے جو ہے وہ آپ کے عصا مبارک کی لکڑی کو کھانا شروع کیا، تو پھر آپ کا جسم مبارک نیچے تشریف لے آیا۔ تو اسی بات کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا کہ فرمایا کہ پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ صحیح، یعنی جب آپ کو مبارک جسم زمین پر آیا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے، یعنی وہ جو مشقت میں لگے ہوئے تھے تو سلیمان علیہ السلام کے خوف سے اور رعب دبدبا سے، تو وہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو سارا کام کاج جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہوتے، لیکن وہ اس خواری کے عذاب میں جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ وہ مبتلا تھے تو یہ غیب نہیں جانتے، تو جنات کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ غیب جانتے ہیں یہ کفر ہے، اور یہ اگر اعتقاد نہ ہو اور ویسے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی غیب کا علم آئندہ سے متعلق ان سے سوال کرنا یہ بھی حرام، بلکہ فرمایا کہ اگر
بغیر پوچھے بھی انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ بتا دی تو اس پر بھی یقین کرنا جائز نہیں ہے. تو اب بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ نہیں واقعی جو بتایا ویسا ہی جو ہے وہ ہوا ہے، تو اتفاقات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے. تو اتفاقی باتیں بسا اوقات کوئی ویسے بھی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے، تو اتفاقات کے اوپر عقائد پر مدار جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو عقیدہ یہی ہو کہ جنات غیب نہیں جانتے اور نہ ہی ان سے پوچھا جائے، بلکہ نہ ہی ایسی محفلوں میں جایا بھی نہ جائے، اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچایا جائے. دوسرا بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو اس سے بھی سمجھایا جائے کہ یار جتنا ٹائم وہاں ضائع کرنا اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ لو. اچھا وہ کرے گا کہ چلیں اگر اس نے بتا بھی دیا کہ بھائی تمہارے ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا اسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ صحیح بھائی، اگر وہ واقعی ہونے والا بھی واقعہ ہے تو آپ تبدیل تو نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ اس چیز کی بھلائی کے لیے پہلے ہی بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ مولا جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے، اگر اس کے اندر کوئی میرا نقصان ہے تو اس کو دور فرما دے اور مجھے جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی نیکی بھلائی دے دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے دے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں جواب عطا فرمایا کہ جو جنات کی سواریاں یا اس طرح کی جو میٹرز ہوتے ہیں اس پر جو ان سے پوچھا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم بیان کر دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، جہاں اس طرح کے معاملات ہوں وہاں سے بھی دور ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے اندر آپ کی مدد شامل ہو جائے. جی اگلی کال لیں گے. عورتوں کے جو چھوٹ جاتے ہیں روزے، وہ بعد میں کس طریقے سے ادا کیے جا سکیں؟ رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے ہیں؟ یہ جو اسلامی بہنوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں باری کی وجہ سے، جیسے رمضان شریف کا مہینہ آیا، اب وہ روزے کس طرح رکھیں، اس حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرمائیں. دیکھیے باری کے دنوں میں اسلامی بہنوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں یا اسلامی بھائی کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کے بعد پھر بطور قضا رکھنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی معاف ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ رکھنے ہوتے ہیں. اب عذر تھا تو عذر جب وہ چلا جائے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں. ہاں یہ ہے کہ ایک شخص شیخ فانی ہے، وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، نہ رمضان المبارک میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان المبارک کے بعد رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں فقہ اسلام نے یہ فرمایا کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے، اور ایک روزے کا ایک صدقہ فطر یہ فدیہ ہے. اور اسلامی بہنیں جو اپنی باری کے دنوں کی بنا پر روزے چھوڑتی ہیں یا کسی خاص عذر کی بنا پر، بیماری وغیرہ کی بنا پر اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے روزے چھوڑے ہیں تو یہ بعد میں رکھنے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے. صحیح، ٹھیک. جی مزید کال لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے 6 رکعت ایک ہی مطلب نیت کے ساتھ پوری ایک ہی دفعہ نیت کر کے 6 رکعت پڑھیں تو اس میں سنت نفل اور اوابین کی بھی ادا ہو جائے گی. تو اس کا کوئی اگر ایسا صحیح ہے تو اس کا کوئی صحیح طریقہ پڑھنے کا ارشاد فرما دیں کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے، اور ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ کی طرح پڑھیں گے یا صرف تحیات پڑھیں گے؟ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائے جیسے اوابین کے جو نوافل ہوتے ہیں ظاہر اس کی اپنی ایک جدا گانا فضیلت ہے، لیکن وہ 6 رکعت کا ہے، تو اب ایک ساتھ 6 کا بھی حکم ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھ لیں؟ بالکل ایک ساتھ 6 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد آپ 6 رکعت کی ہی نفل کی نیت کر لیں، 6 رکعت نفل کی نیت کر لیں اور ہر 2 نفل کے اوپر آپ بیٹھیں گے، قعدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور قعدہ کر کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. ہاں اب اس قعدے میں کیا کریں گے؟ ہر قعدے میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ وہ پڑھیں گے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے. اور پہلی رکعت میں، تیسری میں اور 5ویں رکعت کی ابتدا ثنا سے کریں گے. صحیح. تو یوں کریں گے تو ایسی صورت کے اندر یہ اوابین ادا ہو جائیں گے کہ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہو جائیں گی مغرب کی اور بقیہ 4 جو ہے وہ نفل ہو جائیں گے، اور یہ 6 نوافل جو اوابین کے ہیں ان کا ثواب اس شخص کو مل جائے گا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار یہ آپ کیا 6 رکعت کی ایک ساتھ، یہ تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، یا آپ یہ کیا یار نئی بات بیان کر رہے ہیں، جیسے ان کو بھی کنفیوژن تھی کہ انہوں نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا، اب سنت و نوافل کو ہم ایک ساتھ ہی شروع کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرعن کوئی اصل جو سنت ہے وہ سنت بھی نفل کی حیثیت ہی رکھتی ہے، یعنی شرعی اعتبار سے یا تو فرض ہوتا ہے
یا واجب ہوتا ہے یا نوافل ہیں. اب ان نوافل کے اندر پھر اقسام ہوتی ہیں کہ بعض سنن مؤکدہ ہوتی ہیں، بعض سنن غیر مؤکدہ ہوتی ہیں. تو وہ نوافل کی ہی جو ہے وہ اقسام ہیں. تو ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے، نوافل اور سنتوں کی نیت یوں اس طور پر جس طرح انہوں نے اوابین کے اندر کی ہے، تو اس کو علماء نے ذکر بھی کیا ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد کیا کلمہ شریف پڑھنا ضروری ہے؟ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں. میرا خود بھی ایک بڑے بوڑھے شخص تھے، ان سے جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے بات ہوئی تھی. صحیح. تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جناب جب تک کلمہ پڑھ کے آپ غسل نہیں کریں گے تو غسل فرض نہیں اترے گا. یعنی وہ تو نہانا ہو گیا، نہانا الگ ہوتا ہے اور غسل الگ ہوتا ہے. اچھا، جو اسلامی غسل ہوتا ہے یا شرعی غسل ہوتا ہے تو وہ تو کلمہ پڑھ کر ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کلمہ کہاں پڑھتے؟ تو وہ غسل خانے میں ہی کلمہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے کہ جو ہے وہ ڈونگا ڈالا تو کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ تو انہیں سمجھایا. خیر بہرحال تو بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں جناب غسل شرعی تو وہ تو اصل جو ہے نا وہ کلمے سے یہ بندہ جو ہے وہ پاک ہوگا. تو دیکھیں اولاً تو غسل خانے میں کلمہ پڑھنا صحیح، یہ ویسے ہی جو ہے مکروہ اور بےادبی کی جو ہے وہ بات ہے کہ وہ مقام ہی نہیں ہے کہ اس جگہ پر ذکر اللہ جو ہے کیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی غسل کے لیے، غسل فرض اتارنے کے لیے بھی کلمہ ضروری نہیں. غسل فرض کے اپنے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. تو یہ فرض پائے جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر غسل ادا ہو جائے گا، کلمہ اس کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک. اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے کپڑے پاک کر رہے ہیں یا کوئی برتن پاک کر رہے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے جب تک کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ پاک کریں گے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کلمہ ویسے جو ہے وہ واقعی ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ دھونے والا ہے، پاک کرنے والا ہے. طہارت باطنی کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل کلمہ کا جو ہے وہ ایک معنی ہے. اور کلمے سے جب ایک غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے سچے دل کے ساتھ تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں پھر اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر اس پر ظاہری کوئی ناپاکی ہے تو اسے تو بہرحال اسے پانی سے ہی دھونا پڑے گا. اسی طرح اگر نجاست حکمیہ غسل وغیرہ لازم ہے تو وہ پانی سے ہی ادا ہوگی. تو کلمہ پاک کرنے والا اس سے انکار نہیں. لیکن جو شرعی اعتبار سے جن جن چیزوں کے اندر پاکی کی شرط ہے وہاں پر کلمہ پڑھ کر دھونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جہاں پر پانی کے ساتھ جو بھی دھونے کی صورتیں ہیں ان میں نجاست کا زائل ہونا، بعض صورتوں میں 3 مرتبہ پانی بہانا، بعض صورتوں کے اندر اتنا پانی بہانا کہ غالب گمان ہو جائے کہ نجاست زائل ہو گئی ہے، وہ شرائط ہیں. تو ان تمام شرائط کو پیش نظر رکھا جائے گا. ٹھیک جی. ایک SMS ہم سردار آباد سے بھی لیں گے اس کا جواب. SMS یہ ہے مفتی عرفان صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو مذاق کے اندر بہن کہہ دیا تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ زوجہ کو مذاق میں بہن کہے یا مذاق کے علاوہ سیریسلی کہے اسے بہن، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ شخص گناہ گار ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے. صحیح. اور البتہ اس سے طلاق وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. ایک بندہ قضاء عمری ادا کر رہا ہے تو کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر کے ساتھ اس نے فجر کی قضاء عمری دی، اب عصر کے بعد یا عصر سے پہلے اس نے کوئی نہیں پڑھی، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضاء عمری دی، اس کے بعد کیا عشاء کے ساتھ ظہر کی اور عصر کی قضاء عمری عشاء کی نماز کے ساتھ دے سکتا ہے؟ مطلب کہ ترتیب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ قضا نمازیں ہیں تو ترتیب سے قضا نمازیں جس کی قضاء عمری بہت زیادہ ہیں تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے جب وہ قضاء عمری زیادہ ہو گئی تو اس صاحب ترتیب سے پہلے ہی جو ہے وہ باہر ہو گیا. تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فجر کے بعد ظہر پڑھے، بلکہ اپنے وہ اوقات کے اعتبار سے فجر کے ساتھ مثلا اس نے عصر جو ہے وہ پڑھ لی یا فجر کے ساتھ اس نے جو ہے وہ 3 وتر عشاء کے جو ہے وہ پڑھ لیے، تو یوں آگے پیچھے ترتیب میں کر سکتا ہے نماز ادا کرنے میں، جبکہ وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ آج کا دن پورا ظہر ہی پڑھتا رہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آج کا دن کیا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہفتہ میں فجر پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے ساتھ میں 2 رکعت جو ہے وہ پڑھتا رہوں گا، اور پھر جو ہے وہ ظہر جب میری یہ ہو جائیں گی تو پھر ظہر پڑھ لوں گا. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری لسٹ بنا لے کہ بھئی میرے پاس ٹوٹل کتنی فجر باقی ہیں، مثلا 500 فجر ہیں، تو اب پہلے ساری 500 فجر ادا کر لے، پھر اس کے بعد ظہر شروع کرے اور ظہر ساری ادا کر لے، پھر یوں ہی عصر، پھر یوں ہی مغرب، اور پھر یوں ہی عشاء، اور پھر وتر، تو یوں بھی کر سکتا ہے. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. میرے والد صاحب کے انتقال
से पहले मेरी 2 बहनें फौत हुई हैं जो साहिब औलाद जज़ात में इनका भी हिस्सा है। का इंतकाल वालिद से पहले हो गया, चाहे वो बहनें हों या भाई हों, तो उनका हिस्सा नहीं बनेगा। हिस्सा उनका बनता है कि जिस शख्स की विरासत आप तकसीम कर रहे हैं उसके इंतकाल के वक्त वो जिंदा हो। सही। अगर बवक्ते इंतकाल तो वो जिंदा थी और विरासत की तकसीम से पहले दरमियान में इंतकाल हो गया उनका, कि वालिद का इंतकाल मिसाल के जनवरी के अंदर, फरवरी में बहनों का इंतकाल हो गया और अब मार्च के अंदर जो है वह विरासत तकसीम करने बैठे हैं, तो अब ऐसी सूरत में जिन बहनों का इंतकाल फरवरी में हुआ है तो उनको बहरहाल हिस्सा मिलेगा। अब उनका हिस्सा किसको जाएगा, वो तो इंतकाल कर गए, तो उनका हिस्सा उनके वरासा को जाएगा। शादीशुदा हैं तो उनके शौहर और उनके बेटों को जाएगा, और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में उनके बहन भाइयों को या वालदा हयात हैं तो उन्हें जाएगा। ठीक जी, अगली कॉल। सुन्नत में सवाल था कि हमारे छोटे भाई जो शादी किए हैं, एक बेवा औरत है, वो 2 बच्चों की माँ है, तो बाप की जगह पर उनका नाम दे सकते हैं कि नहीं? जी, मुफ्ती इरफान साहिब क्या इरशाद फरमाएंगे कि बेवा से शादी की, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं, अब बच्चों की जो वल्दियत है वो क्या करें इसमें? देखिए, बेवा की ज़ौजियत में तो इनका नाम आ सकता है, यानी चूंकि अब ये इनके शौहर हैं तो लिहाजा ज़ौजियत में इनका नाम लग सकता है कि ये जनाब ज़ौजा है फुला की। सही। लेकिन जो बच्चे इनके साथ आए हैं ये उनके सरपरस्त तो बन सकते हैं लेकिन असल बाप नहीं बन सकते। ठीक। उन बच्चों के वल्दियत के खाने में उनके असल बाप का ही नाम लिखा जाएगा। कुरान और हदीस में इसकी मुमानत है। बहरहाल ये है कि जो बच्चे इनको उस ज़ौजा के साथ मिले हैं उनके ये सरपरस्त बन जाएं और सरपरस्त के खाने में अपना नाम लिखवाएं और उनकी वल्दियत के खाने के अंदर उनके असल बाप का नाम लिखवाएं। सही जी, मजीद कॉल लेंगे सिलसिले में। मेरा सवाल ये है, हमने गुड़ खरीदा था और जब उसको गर्म करके उसका शीरा बनाया तो उसके अंदर से कोई 5-7 मक्खियां निकली थी। तो अब उस गुड़ के शीरे में कोई चीज पकाने का हमारा दिल नहीं किया और हमने वो शीरा एक साइड पे रख दिया, लेकिन अभी उसको ज़ाया नहीं किया, फेंका नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने को दिल नहीं मान रहा। तो पूछना ये है कि अगर हम उस शीरे को फेंक देते हैं तो क्या हम गुनाहगार तो नहीं होंगे? फरमाइए। नहीं, गुनाहगार नहीं होंगे। हाँ, ये है कि अब इसको वैसे फेंकने के बजाय अगर जानवर वगैरह को जो है वो खिला सकते हैं किसी चीज़ के अंदर तो उसे जो है वो खिला दें, लेकिन उसको फेंकने के अंदर गुनाहगार नहीं हो। अच्छा, SMS ये है कि अगर नमाज में टाइम तंग हो जाए, कम रह जाए और हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लें तो क्या इस पे नमाज पे कोई असर पड़ेगा? इसमें नमाज पे असर तो पड़ेगा, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे तो कुछ और नमाज का जो है वो ज़ौक़ और खुशू खुजू असले नमाज और रूह नमाज है तो उसमें तो लाजमी सी बात है फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि नमाज का वक्त तंग रह गया है तो बाज़ नमाजें तो वो हैं कि जिनमें वक्त ख़त्म हो गया दौरान नमाज तो नमाजें फासिद हो जाती हैं। उनमें फ़जर, जुमुआ और ईदैन, ये 3 नमाजें हैं। सही। तो अब अगर फ़जर का वक्त है कम रह गया है तो अब जल्द अज जल्द जो है वो उसे अदा करेंगे ताकि सलाम भी आपका वक्त के अंदर ही फिर जाए। तो उसके लिए जल्दी करेंगे। यहाँ तक कहा गया कि आप सुन्नतें छोड़ देंगे। सही है। खुद फ़र्ज़ की 2 रकातों के अंदर भी सुन्नतों को छोड़ देंगे, जैसे सना छोड़ देंगे। सही है। वाजिबात पर इक्तिफा करते हुए नमाज पढ़ेंगे। अगर इतना भी वक्त नहीं है कि वाजिबात भी अदा कर सके तो फ़कत फ़राइज़ पर इक्तिफा करते हुए नमाज पढ़ेंगे। अगरचे फ़राइज़ पर इक्तिफा करते हुए जब नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज बाद में बहरहाल दोहरानी होगी, लेकिन ये है कि क़ज़ा के गुनाह से बच जाएंगे कि फ़र्ज़ ज़िम्मे से साकित हो जाएगा। और वो नमाजें कि जिनका ये सूरत हाल नहीं है, जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कि इनमें वक्त ख़त्म होने के बाद नियत कर ली, तकबीर तहरीमा कह ली, अब वक्त ख़त्म हो भी गया तो भी ये नमाज़ें फ़ासिद नहीं होती, तो इन नमाज़ों को बिल्कुल आप मुकम्मल तौर पर जो है वो अदा कर सकते हैं। तो उनको अपने तमाम शराइत, अरकान, सुनन, मुस्तहब्बात के साथ भी अदा किया जा सकता है कि आपने जब तकबीर तहरीमा कह ली तो नमाज बहरहाल वक्त के अंदर शुरू हो गई, नमाज क़ज़ा नहीं हुई। अगरचे बकिया उस नमाज की 4 रकातें जो है वो 3 रकातें या 4 रकातें ही तकबीर तहरीमा के अलावा वक्त के बाद भी हो रही हैं तो उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी ठीक है जी, मज़ीद कॉल लेंगे कि अजान का एहतराम और अजान का जो जवाब देना है, एक वक्त होता है कि उसमें अजानें 4-5 मस्जिदों में शुरू हो जाती हैं, तो उसमें किसी एक अजान का जवाब देना काफ़ी है या हर अजान का जवाब देना ज़रूरी है? जी क्या फरमाएंगे? मुख्तलिफ अजान, जब जैसे मगरिब तो अजान का जवाब देना के वाजिब के हवाले से शरई हुक्म ये है कि इजाबत बिल कदम,
صحیح. یعنی اس جواب کا عملی اقدام کرتے ہوئے آپ نماز کی طرف بڑھیں، یہ واجب ہے. اور زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور ڈھیر ساری نیکیاں جو ہے وہ اس میں ملتی ہیں کہ ہر لفظ کے بدلے جو ہے وہ کئی گنا نیکیاں ملتی ہیں. تو اب اذان کسی ایک بھی اذان کا جواب دے لیں تو آپ کے قریب میں جو مسجد سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ جو پہلی اذان آئے تو اگر آپ اسی کی آواز کلیئر ہے تو اس کے اذان کا جو ہے وہ جواب دیتے رہیں. تو ایک ہی کو فالو کر کے اس کا جواب دے لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ اذان کا جواب زبان سے دینے سے وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جواب اذان کے طور پر جو اقدام نماز ہے، نماز کی طرف بڑھنا ہے، اس کی طرف پیش قدمی بہرحال وہ ضروری. مفتی عرفان صاحب سے ہم ایک ایس ایم ایس کا جواب لیں گے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کیا ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ کہ سجدہ تلاوت تو واجب ہوگا اور اس کی الگ اپنی ایک نوعیت سے ادائیگی کرنا ضروری ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہم فرض کی نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز فرض میں جو فرائض پڑھے جاتے ہیں ان میں کسی اور نماز کی نیت نہیں کر سکتے. صحیح. تو چونکہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہوتا ہے تو واجب میں صرف سجدہ تلاوت ہی کیا جائے گا اور اس میں کسی اور کی نیت ہم نہیں کر سکتے. لہذا سجدہ تلاوت ہوگا تو وہ الگ سے کیا جائے، اور شکرانے کے جو سجدے کیے جائیں گے ان کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ کریں. جی عرفان بھائی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سلسلے میں تشریف لائے، اور ہمارے مفتی صاحب تو یہاں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہی، مختلف مسائل سیکھنے کو ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.